ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب، قانون دان بھی ہیں، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، پہلے تو بتائیے یہ پارلیمان کا جو ممکنہ مشترکہ اجلاس اور ممکنہ قانون سازی، حکومت تو ظاہر ہے بار بار یہ کہتی ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں آ رہی، یعنی عدلیہ سے متعلق یا ججز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، لیکن پھر کیا وجوہات آپ تک کیا اطلاعات ہیں کہ کیا ہے ایکچول ایجنڈا مشترکہ اجلاس کا؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، یا ہم جو سمجھ رہے ہیں یا ہمیں جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس بھی اسی طرح سے جیسے اس سے پہلے بھی اجلاس مختلف بلائے گئے، جس میں صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون سازی کی جائے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہاں پر اٹھایا جائے جس سے کسی صورت جو ہے وہ ان کا جو ڈاکہ ہے وہ کور. اب دیکھیں، اگر یہ ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے معاملے کے اوپر، تو دین بھی دیکھنا تو سب سے پہلے یہ ہوگا نا کہ کیا ان کی میجورٹی ہے. اس وقت ان کی تعداد نیشنل اسمبلی کے اندر 214 ہے، اور وہ 214 بھی آپ نے دیکھا کہ 17 سیٹوں سے کیسے 214 کے اوپر پہنچے. پہلے ڈاکہ ڈالا گیا، پھر مختلف الائنس لے کر آئے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جو ہماری سیٹیں جیتی ہوئی تھیں ان کو ریکاؤنٹنگ کے اندر ہرایا. اب 6 اور سیٹیں جو ہیں وہ چھیننا چاہتے ہیں. 4 اگر مزید ملائیں گے تو 224 بنے گا، پھر میجورٹی ان کی بنتی ہے. لیکن اس 224 کی اب تک کی تعداد جو ہے وہ ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو لہٰذا وہ جو قاضی فیصل صاحب ہے ان کی ایکسٹینشن والا معاملہ تو نظر نہیں آ رہا کہ پاسبل ہے، لیکن ان کی سوچ ضرور ہے. وہ چاہتے ضرور ہیں کہ یا ایکسٹینشن دی جائے یا جو ہے وہ جو سینیورٹی والا قانون ہے، رول ہے، اس کو جو ہے وہ کراس کیا جائے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی چیز جسٹس لگایا جائے. سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر تو جسٹس منصور صاحب جو ہے ان کا نمبر بنتا ہے، لیکن ان کا دل ہے کہ کوئی اپنی مرضی کا جج جو ہے وہ لا کر چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے، یا پھر قاضی فیصل صاحب والا معاملہ. اچھا، لیکن ایک چیز، ہاں ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی، کیونکہ اسی پروگرام میں ہمارے ابتدا میں خرم دستگیر صاحب تھے اور اسی حوالے سے ہم ان سے بھی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کس طرح سے ہوتی ہے، کہیں بھی سینیورٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جس کو بھی چوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراضات اگر اٹھانے ہیں یا پروف کرنا ہے. تو اگر پاکستان میں بھی ایسا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ پھر جج صاحبان جو ہیں وہ یا تو کوئی 3 مہینے میں کسی کی اگر ریٹائرمنٹ کا وقت آ رہا ہے تو وہ صرف 3 مہینے بن کے ہوگا، یا کوئی 4 سال بنا بیٹھا رہتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ضرور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو میں بات کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات جو ہیں جی وہ ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی قانون کے اندر ترمیم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ جو حلقہ بندیاں ان کو چینج کیا جائے. اب حلقہ بندیاں اگر چینج ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ٹائم آگے بڑھ جائے گا، اور ٹائم بڑھانے کی وجہ یہی ہے کیونکہ جب انتخابات ہوں گے تو اس میں پھر وہ ایکسپوز ہوں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ایکسپوز ہوں، اور پھر وہ جو کہانی ڈالی گئی ہے 3 اسلام آباد کے حلقوں یا پورے پاکستان وہ پھر کھلے گی اور کہا جائے گا آپ تو باقی حال ہوئے تھے اور آپ دیکھیں گے کتنا گندے ہو گئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لٹکایا جائے. نمبر 2، مصدق صاحب کی بات میں کل بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا ان کو مختلف پروگرام میں. ایک پروگرام میں میں نے جانا تھا، میں لیٹ ہو گیا. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ سینیورٹی والا معاملہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو جج اچھا کام کرے وہ لگایا جا سکتا ہے. میں اس لاجک سے بالکل مطمئن نہیں، متفق نہیں ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک تھانے کا ایس ایچ او ہے اور اس کو آپ آئی جی لگا دیں اور کہیں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ایس ایچ او کے بعد ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی کے بعد ایس پی ہے، ایس پی کے بعد ایس ایس پی ہے، اور پھر اسی طرح سے ڈی آئی جی اور آئی جی بنتا ہے. اب ڈی آئی جی کو چھوڑ کر آپ یہ لگا دیں کہ آپ ایس ایس پی کو آئی جی لگا دیں، وہ ممکن ہے. اسی طرح سروس کے اندر بھی جو سینیورٹی والا معاملہ ہے، ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ایک بندہ سینئر ہے جو کہ پریکٹس بھی آلریڈی رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ درمیان سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کہ سینیورٹی وائز جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے. آپ کے اندر جو وہ چاہتے ہیں کہ انتخاب ان کی مرضی سے ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سینیورٹی والا جو رول ہے جو پہلے اپنایا گیا اسی کو اپنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آلریڈی یہ چل رہی ہے پریکٹس، اور ہماری تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ منصور صاحب ہوں یا منیر صاحب ہوں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس آلریڈی ہے وہ ہو، اور ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے لائن میں اور لوگ بھی لگے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کرے.
نہیں دیکھیں، یہ پارلیمان ہے نا، یہ پارلیمنٹ جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ 17 سیٹوں والے جو ہیں ان کو اقتدار دیا گیا ہے، جو اپنے حلقے ہارے ہوئے ہیں، جو اپنے وارڈ ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب جو ان کے سربراہ ہیں وہ اپنا ہارے ہوئے ہیں، اور پتن کی رپورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ 102 کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیسے نیشنل اسمبلی پہ آیا، اور 141 کا جو ہے ٹرن آؤٹ صوبائی اسمبلی پہ کیسے آتا ہے۔ تو انہوں نے واضح شواہد دی ہیں کہ یہ جتنے ووٹ تھے ایک یونی کونسل کے اندر، یہ ایک وارڈ کے اندر، اس سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو ان کو ڈلے۔ تو لہٰذا یہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا تھا، تو ایسے لوگ جو اقتدار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پردے کے اس کے اوپر جو انہوں نے 8 فروری کو کیا، اس پردہ جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی لائی جائے۔ تو کوئی بھی قانون سازی جو آئین کے خلاف ہو اور صرف اپنی فیور کے لیے ہو، وہ کسی صورت اس کو نہیں مانا جاتا کہ وہ جینون ہے، وہ لیگل ہے، یا اس کا کوئی لیگل اسپیکٹ بچتا ہے، بلکہ وہ اسے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آئین کے منافی ہے۔